السلام علیکم دوستو، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے فرزند ارجمند چودھری مونس الہی نے بطور وزیر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، اور اب کاف لیگ کی طرف سے نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے جس نے عمران خان کو ایک اور مشکل کا شکار کر دیا ہے، کیونکہ اگر وہ کاف لیگ کا مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی سے جو رد عمل سامنے آئے گا وہ رد عمل اتنا شدید ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پارٹی کے اندر ہی اب پھوٹ پڑنے کا امکان ہے، اور اگر وہ کاف لیگ کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو پنجاب سرکار ہے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کاف لیگ کو جواز مل جائے گا، اور شاید یہ سارا سٹیج سجایا اسی لیے جا رہا ہے۔ کاف لیگ نے ایسا کیوں کیا، ایسا مطالبہ انہوں نے کیوں کیا، اور اس پر یہ جو مطالبہ ان کا سامنے آیا، کیا اس مطالبے کے اندر کوئی مروزی حقیقت موجود ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی، کیونکہ آج ان کے قافلے پر ایک اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ اور مراد سعید صاحب آ رہے تھے ایک اپنی انتخابی مہم کے دوران جلسہ ختم کر کے، اور جا رہے تھے ایک اور جلسے کے لیے کہ راستے میں ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، اور سنا یہ ہے کہ فائرنگ بھی کی گئی۔ لیکن جو کنفرم بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ان کے سیکیورٹی گارڈز تھے انہوں نے کراؤڈ کو ان سے دور رکھنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ایک آدھ گولی گاڑی پر لے گئی ہے، لیکن تمام لوگ اس کے اندر محفوظ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مراد سعید اور علی امین گنڈا پور جس حلقے میں خطاب کرنے کے لیے، جس حلقے میں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ فاروق حیدر صاحب کا حلقہ ہے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے چند دن پہلے اپنے ہی انتخابی حلقے کے اندر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ وارن کیا تھا پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہ جناب ایتھے دا رخ نہ کرنا، آئے تو اپنی ذمہ داری تے ہوگے، یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پر آئے تو اپنی ذمہ داری سے آنا، ہماری طرف سے پھر کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ خیر دونوں رہنما جا رہے تھے، علی امین گنڈا پور اور مراد سعید صاحب، تو پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس کے حلقے کے قریب سے گزرے ہیں تو ان کے دونوں طرف کچھ پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں سے ان کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا، فائرنگ بھی کی گئی، جبکہ سڑک کے اوپر جو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اور وہ بڑے جارحانہ انداز میں ڈنڈا کریسی کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو ڈنڈے دکھا کر ان کو یرغا رہے تھے۔ لیکن اس صورتحال پر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ انتخابات ہیں، ہر ایک جماعت کو انتخابی مہم چلانے کا، انتخابی مہم میں جانے کا، جلسے کرنے کا، جلوس کرنے کا، لوگوں کو اپنا ایجنڈا بتانے کا، اپنا منشور بتانے کا حق ہے، بالکل حق ہے۔ لیکن ان سائٹ دیکھنے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ میں مسلسل 4-5 روز سے آپ کو یہ بات بتاتا آ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں اس میں، اور ان الیکشنز کے دوران جو انتخابی مہم چل رہی ہے، اور ان انتخابات کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے اندر کسی نئے سیاسی فساد، کسی نئے سیاسی تنازع کی بنیاد بنیں گے، اور اب حالات آپ کو اسی سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت اوپر چلا گیا ہے۔ بلکہ اس حملے کے فوری بعد الزام لگایا گیا ہے مسلم لیگ نون پر کہ ان کے کارکنان نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے لیے جو ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی بن گئے ہیں، بہت زیادہ اس پر فوٹیجز بھی آ رہی ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کے دوران ان کی جو تقریر کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں، جس میں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ عمران خان آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ اب ان کی اس بات کو چاہے انہوں نے جس بھی پس منظر میں کی ہو، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، موجودہ جو الیکشنز ہے، اور اس الیکشن کے دوران یہ جو علی امین گنڈا پور پر دوسرا حملہ ہوا ہے، پہلا حملہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک جوتا ان پر پھینک دیا گیا تھا، یہ جو دوسرا حملہ ہوا ہے یہ خطرناک ہے، اور اس کو جوڑا جا رہا ہے مریم صاحبہ کے اس جملے سے جو انہوں نے مختلف انتخابی جلسوں میں خطاب کے دوران کہے ہیں، اور چونکہ ان کے کلپس ہیں لہذا اس کی تو نگیشن نہیں کی جا سکتی، لیکن
جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انتخابی مہم کو انتخابی مہم کے طور پر چلانا چاہیے۔ اب مریم صاحبہ جب سے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم چلا رہی ہیں وہ نہایت اگریسو انداز کے اندر لوگوں کو اپنے بیانیے پر اکٹھا کر رہی ہیں، اور ان کا بیانیہ بنیادی طور پر وہی ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو اور سیاسی عدم مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اب وہ زیادہ جارحانہ انداز کے اندر اپنی بات کو کر رہی ہیں، اور ان کے جارحانہ جو بھی گفتگو ہے اس کا پھر جواب بھی آتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے جو جلسے ہیں اس میں ان کا جواب آتا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے جلسے نہایت پرسکون انداز میں ہو رہے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ، اور سننا میں آ رہا ہے کہ آصفہ بھٹو صاحبہ وہ جلد الیکشن کیمپین کے اندر اپنی باضابطہ طور پر انٹری دیں گی، اور 3 دن کے لیے وہ آزاد کشمیر جائیں گی، یعنی کہ کل سے لے کر 19 جولائی تک وہ آزاد کشمیر میں ہوں گی۔ ان کا جو شیڈول آیا ہے وہ 3 دن کے اندر انتخابی جلسے کریں گے، اور اس کے بعد بلاول صاحب آ جائیں گے 20 تاریخ کو واپس، اور اس کے بعد پھر وہ انتخابی مہم اگلی وہ چلائیں گے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ آج بھی مریم صاحبہ نے جلسے سے خطاب کیا، پلندری کے اندر ان کا جلسہ تھا، بہت اچھا، بہت اگریسو جلسہ تھا، بڑا چارج کراؤڈ تھا، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اس جلسے میں بھی اگریسو ٹون رہی ہے مریم صاحبہ کی۔ اور جو کل جس بات کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ کراؤڈ کی طرف سے جو لقمہ بازی ہو رہی تھی وہ کراؤڈ کی طرف سے لقمہ بازی آج بھی ہوئی ہے، لیکن آج انہوں نے اس پر کچھ زیادہ اس طریقے سے نہیں کہا، صرف عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے چند نورے لگوا دیے، پاپا جونز کی ایسی تیسی انہوں نے پھیری، یہ ان کا حق ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں اس کو الیکشن کے طور پر لیں، اس کو ذاتی لڑائی کا ہمیں وہ نہیں بنا لینا چاہیے محور، کیونکہ ہر ایک پارٹی کا حق ہے کہ وہ ہر ایک بندے کے پاس جائے، ہر ایک بندے سے جا کر اپنے لیے ووٹ اور سپورٹ مانگے۔ آپ کسی کو اس کے جمہوری حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک ہے ڈو مور کا، یعنی کاف لیگ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ مطالبہ سامنے آیا تو اس کے بعد سے پھر بہت ساری چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یار یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور آج دیکھیں قسمت یا حالات کی ستم ظریفی کے عمران خان صاحب کو بار بار پنجاب کے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کے ہاتھوں اب بلیک میل ہونا پڑا ہے، یا ان کی جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی مونس الہی صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ خود ان کی جب ملاقات ہوئی تھی مونس الہی صاحب کے ساتھ 1 to 1 ملاقات، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے بالکل سٹریٹ اوے مونس الہی کو سامنے بٹھا کے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں تم کو اپنی کابینہ میں شامل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کے اوپر چارجز موجود ہیں، اور اس بات کا اقرار خود مونس الہی صاحب نے بھی کیا تھا کہ عمران خان نے تو مجھے سامنے بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کابینہ میں نہیں لینا چاہتا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیاست اور یہاں پہ حالات کی ستم ظریفی کام کرتی ہے، اور وہی ستم ظریفی کا مطالبہ سامنے آ گیا، ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے کاف لیگ نے، اور کاف لیگ نے کہا ہے کہ مونس الہی صاحب کو آپ نے وزیر بنایا، آپ نے ہمارے معاہدے پر عمل درآمد کیا، کیونکہ اس معاہدے کے اندر 2 وزارتوں کا ذکر تھا فیڈرل کیبنٹ میں، آپ نے ایک وزارت دے دی تھی طارق بشیر چیمہ کو، لیکن دوسری وزارت پینڈنگ تھی، وہ وزارت مونس الہی کے لیے ہم نے مانگی تھی، اب آپ نے وہ وزارت بھی مونس الہی کو دے دی ہے، لیکن یہ دل مانگے مور، مطلب یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جو وزارت عمران خان صاحب نے دی وہ تھی آبی وسائل کی وزارت، لیکن کاف لیگ نے آبی وسائل کی وزارت لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مونس الہی صاحب حلف نہیں اٹھائیں گے جب تک ان کو ان کی مرضی کی وزارت نہیں دی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے 2 وزارتوں کا ان کو تجویز پیش کیا ہے کہ یہ 2 وزارتیں، ان 2 وزارتوں میں سے کوئی ایک وزارت کا قلمدان اگر مونس الہی صاحب کو سونپ دیا جائے تو وہ حلف اٹھائیں گے۔ ایک تو پہلی وزارت ہے جس پر ان کا خواہش ہے کہ یہ وزارت مجھے ملے، وہ ہے وزارت پیٹرولیم، جو اس وقت عمر ایوب صاحب کے پاس ہے، اور آج ہی عمر ایوب صاحب کی وزارت نے مجھ پر اور آپ پر 5.47 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بم گرایا ہے۔ اب مونس الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو وزارت پیٹرولیم دے دی جائے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا آپشن انہوں نے دیا ہے وہ دیا ہے اکنامک افیئرز کی منسٹری کے لیے، اور یہ خسرو بختیار صاحب کے پاس ہے یہ وزارت، اور آپ کو پتہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب ہر ایک دور حکومت میں، عمر ایوب صاحب بھی ویسے ہر ایک دور حکومت کے اندر اقتدار میں رہتے ہیں، ماسوائے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر وہ اقتدار میں نہیں تھے، جبکہ خسرو بختیار صاحب کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے
پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی وزارت لی، لیکن خیر پی ٹی آئی کے دور میں وہ آئے ہیں جنوبی پنجاب محاذ کے پلیٹ فارم سے، اور ان کا مرجر ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی میں، اور اس کے بعد پھر ان کو وزارت ملی ہے۔ اب یہ ان کو 3-4 وزارتیں گھما کے انہوں نے اکنامک افیئرز دیا ہے۔ اب اکنامک افیئرز اگر وہ خسرو بختیار سے لیتے ہیں تو پورا یہ جو سرائکی بیلٹ ہے، اور یہاں سے جو جنوبی صوبہ محاذ کے لوگ آئے تھے خسرو بختیار صاحب کے ساتھ ایوان میں، وہاں پر ان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عمر ایوب چونکہ آئے ہی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہیں، اب اگر ان کی وزارت کو چینج کر کے ان کو ابھی وسائل دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کاف لیگ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، اور کاف لیگ اپنی مرضی کی وزارت لے رہی ہے، اپنی مرضی کا بندہ دے رہی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق تو انہوں نے اپنا منسٹری کے لیے بندہ بھی چینج نہیں کیا، حالانکہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اس بندے کو نہیں دوسرے بندے کو لگا دو، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں ہمارا جو بندہ ہے وہی رہے گا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب واقعتاً ایک کشمکش کی صورتحال ہے ان کی کہ پارٹی بچائیں، اتحاد بچائیں، پنجاب حکومت بچائیں، عثمان بزدار بچائیں، یا دوبارہ وہی راستہ اختیار کریں کہ ایک دن خاموشی سے لاہور آئیں اور ظہور الہی روڈ پر واقع پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ پر جائیں اور چودھری شجاعت صاحب سے کہیں کہ چودھری صاحب بچا لو منن، اس مصیبت سے نکالیں، کیونکہ یہاں سے اگر میں باہر نہ نکلا تو میرے لیے مسائل میں خاصا اضافہ ہوگا، اور مسائل میں اضافہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 وزراء کے درمیان لڑائی ہے، لیکن ایک اور لڑائی سامنے آ گئی ہے، اور وہ لڑائی ہے اسد عمر اور شہزاد اکبر صاحب کے درمیان، اور یہ لڑائی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اور اس لڑائی کے نتیجے میں عمران خان صاحب، پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسد عمر صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم کے لیول کے ہیں، اور کوئی بھی کابینہ کا رکن اس وقت اسد عمر صاحب کے ان اختیارات کو ان کے پاس دیکھنا زیادہ دیر پسند نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں یار ہے تو ساڑی طرح سے ہوں اگے نکل گیا۔ اب جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں وہ عموماً لوگوں کو پسند نہیں آتے، اور پھر ان کے خلاف اس قسم کی لابنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور شہزاد اکبر صاحب بھی چونکہ اس وقت وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں، احتساب کا سارا نیریٹو وہ چلا رہے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر 2 فیورٹس کے درمیان جب لڑائی شروع ہو جائے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے درمیان کیا لڑائی ہے، کیا تنازع ہے، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ضرور آپ کو اس سے ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔